فرحان منہاج کا سلام قبول کریں۔ بات کریں گے عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک اہم پیشی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں ایک درخواست تھی۔ اس کے علاوہ بات کریں گے طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک اہم پیشی تھی۔ ان تینوں پیشیوں میں ہم بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری کی وہ 26ویں ترمیم جسے وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو کا خواب کہتے تھے، اس خواب نے عدلیہ کا کیا حال کیا ہے۔ عمران خان کی آج القادر کیس میں سزا کے موت کی معطلی اور ضمانت کے حوالے سے ایک اہم پٹیشن جسٹس سرفراز ڈوگر اور انعام منہاس کی عدالت میں لگی ہوئی تھی۔ آج دونوں جج جب کمرہ عدالت میں تشریف لائے، اس سے پہلے جو عدالت کا جو ماحول تھا وہ انتہائی کشیدہ تھا۔ پہلے پہل میڈیا کے اراکین کو عدالت کے اندر جانے سے منع کر دیا گیا۔ عمران خان کے وکلاء کو بھی عدالت میں داخلے کے لیے بڑی مزاحمت کرنی پڑی، کوشش کرنی پڑی۔ 11 بجے کے بعد بمشکل مزاحمت دھکم پیل کے بعد میڈیا کے نمائندگان اور عمران خان کے وکلاء احاطہ عدالت میں پہنچے۔ کمرہ عدالت کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا اور سلمان صفدر کے گزشتہ روز کی اس پریس کانفرنس کے بعد کہ آج عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، تمام لوگ پر امید تھے۔ علیمہ خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی، میڈیا کے نمائندگان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، لیکن وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ نیب پراسیکیوٹر کی جانب سے ان کے نمائندہ عدالت آئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو نیب پراسیکیوٹر ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے آج کے دن سماعت کے التوا کی استدعا کی ہے۔ حسب ذائقہ حسب سابق سب کو معلوم تھا، نیب پراسیکیوٹر کی عدم پیشی، بیماری اور التوا کی درخواست کو جسٹس سرفراز ڈوگر نے بہت جلد ہی قبول کر لیا۔ اس طرح عمران خان کی القادر کیس میں ضمانت نہ ہو سکی۔ ضمانت تو ایک طرف، کیس کے حوالے سے ایک سیکنڈ بھی یا ایک رتی برابر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ نیب پراسیکیوٹر کی طبیعت کی ناسازی کی درخواست، التوا کی درخواست منظور ہونے کے بعد جسٹس سرفراز ڈوگر نے کیس ملتوی کر دیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کوشش کی کہ یہ نیب پراسیکیوٹر کی جانب سے مسلسل اس طرح کا طرز عمل اپنایا جا رہا ہے اور کیس کو التوا کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے معزز جج چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے پیر کے روز تاریخ دینے کا اس کی استدعا کی، جسے جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ہم دونوں جج چیمبر میں جا کے مشاورت کر کے آپ کو بتائیں گے۔ پھر وہی ہوا، مشاورت کے بعد 2 گھنٹے بعد مشاورت کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر کو یہ بتایا گیا کہ عمران خان کی سزا معطلی اور ضمانت کی القادر کیس جس میں وہ سزا یافتہ ہیں، بشرا بی بی سزا یافتہ ہیں اور جیل میں قید ہیں، ان کی ضمانت کی اور کیس سزا معطلی کی درخواست اب 7 اکتوبر کو سنی جائے گی۔ یعنی کہ جو نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے جو التوا لیا گیا وہ کامیاب ہوا اور سرفراز ڈوگر نے حکومت کی سائیڈ کی اور موجودہ رجیم کی مکمل سہولت کاری کرتے ہوئے عمران خان کا مقدمہ نہیں سنا اور نہ ہی اس پر کوئی ایک رتی بھی پیش رفت کی اور کیس التوا کا شکار ہو کر 7 اکتوبر تک ملتوی ہو گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے باہر آ کر یہ کہا کہ لگتا ہے یہی پیٹرن اپنایا گیا ہے کہ عمران خان کو ایک مقدمے میں سزا دے کر دوسرے مقدمے کی ضمانت اور سزا معطلی کا مقدمہ سنا جائے گا۔ توشہ خانہ 2 کا کیس عدالت میں لگا ہوا ہے، اب جو کہ جس کا جیل ٹرائل اڈیالہ جیل میں ٹرائل جاری ہے، جو اپنے اختتام کو ہے۔ صرف 2 گواہ رہتے ہیں جن پر جرح رہتی ہے اور بادی النظر میں اگلے ہفتے اس پر فیصلہ آ جانا ہے۔ جس طرح ماضی میں فیصلوں کا ایک دیکھا گیا ہے، رجحان دیکھا گیا ہے، اس میں بھی عمران خان کو سزا ہو جائے گی اور سزا مل جائے گی۔ توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے بھی جنوری میں عمران خان کے وکلاء کی جانب سے عمران خان کی بریت اور اس کیس کے حوالے پر اعتراض کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، التوا کا شکار ہے۔ امین انعام منہاس کی عدالت میں یہ مقدمہ لگا تھا، اس مقدمے سے لے کر کیونکہ امین انعام منہاس جسٹس کے بھائی جس کے پروسیکیوٹر ہیں اور انعام منہاس اس پر پروسیکیوٹر بھی رہ چکے ہیں، پہ اعتراض ہوا تھا، لیکن وہ جنوری سے لے کر اب سپٹمبر اور اکتوبر آنے والا ہے، وہ التوا
التوا کا ہی شکار رہی، اس پر دوبارہ پروسیڈنگ ہی نہیں ہوئی اور عمران خان کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر بھی اس کیس کو بھی سننے کا آ گیا ہے اور وہ بھی 16 اکتوبر کو وہ کیس سنا جائے گا۔ 16 اکتوبر کو توشہ خانہ میں عمران خان کی بریت اور اس کیس پر جو اعتراضات ہیں عمران خان کے وہ سنے جائیں گے، جہاں تک جب تک کبھی امکان ہے کہ اگلے ہفتے اس مقدمے پہ سزا ہو جائے گی اور اس کا فیصلہ آ جائے گا تو عمران خان کا یہ مقدمہ ہے، یہ درخواست بریت کی وہ غیر مؤثر ہو جائے گی جب اس پر ٹرائل کورٹ اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ تو اب تک جو عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات پر جو عدالت کا رویہ نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے مقدمات کو پہلے تو لگاتے نہیں ہیں، لگاتے ہیں تو ہیلے بہانوں سے بغیر کسی پیش رفت کے لمبی تاریخیں دے دی جاتی ہیں، اور یہ بظاہر کوئی عدالتی پالیسی نظر نہیں آتی، یہ کوئی بظاہر عدالت کا مستقبل میں رجحان نہیں ہے، بلکہ یہ صرف عمران خان کے لیے وہ جو فیلڈنگ سیٹ کی گئی ہے اس کے مطابق ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے ریٹائرڈ میجر جنرل حفیظ الرحمان کی معطلی کا جب فیصلہ سنایا جسٹس بابر ستار نے، تو 2 دن بعد ہی ان کی پٹیشن کو، اس فیصلے کے خلاف پٹیشن کو لگایا گیا اور انہیں بحال کر کے پھر غیر معینہ مدت کے لیے اس پٹیشن کو ملتوی کر دیا گیا۔ یعنی کہ صاف ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ٹوگر اور چند جج جو مختلف ہائی کورٹ سے لائے گئے ہیں اور جو نئے جج تعینات کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام عمران خان کی سزاؤں کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کو ملتوی کرنے اور عمران خان کی ضمانتوں کی درخواستوں کو نہ لگانے اور روڑے اٹکانے کے لیے ہی سیٹ کیے گئے ہیں، اور وہ اپنا کام انتہائی ایمانداری سے کر رہے ہیں۔ آج ایک اور اجمے کی بات ہوئی۔ عمران خان کے وکیل اور جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف محترم سلمان اکرم راجہ کی طرف سے ایک ٹویٹ منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو GHQ حملہ کیس کا ویڈیو ٹرائل شروع ہوا ہے انسداد دہشت گردی پنڈی کی عدالت میں، اس حوالے سے ایک پٹیشن فائل کی تھی سلمان اکرم راجہ نے لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں اس واٹس اپ ویڈیو کے ذریعے حاضری کے خلاف۔ اس پٹیشن کے حوالے سے انہیں میسج کیا گیا ہے کہ آپ کی پٹیشن کی فائل گم ہو گئی ہے، اس لیے آپ کی سنوائی نہیں ہو سکتی، آپ اثر نو نئی پٹیشن فائل کریں کیونکہ آپ کی پرانی پٹیشن ہمیں نہیں مل رہی۔ تو اس طرح لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں بھی واضح طور پر نظر آیا کہ عمران خان کی جانب سے جو مروجہ پاکستان کا آئین ہے، جو ریلیف ان کا حق بنتا ہے ایک عام شہری کے ہونے کے ناطے، وہ تو سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سٹار کرکٹر ہیں، ایک بڑی جماعت کے بانی چیئرمین ہیں، ان تمام کے باوجود ایک عام شہری کا جو حق ملتا ہے، جو حق ہے پاکستان کے مروجہ نظام میں، وہ انہیں نہیں مل رہا۔ دوسری بات پھر طارق محمود جہانگیری جو ان 5 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت کے حوالے سے خط لکھے تھے، اور مداخلت کے ان 5 آزاد جنہیں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج گردانا جا رہا ہے ان میں شامل ہیں، ان کی ڈگری کو جعلی قرار دیا گیا تھا، ان کی پٹیشنز جو سندھ ہائی کورٹ میں جو لگی ہوئی تھی، سندھ ہائی کورٹ کا آئینی بینچ کریم آغا خان کے نامی جسٹس صاحب سن رہے تھے، اس عدالت میں جب جسٹس جہانگیر محمود وہاں شریک ہوئے اور اپنے خود اس پٹیشن میں فریق بنے اور اپنی ڈگری کے حوالے سے جب وہ خود دلائل دینے لگے اور روسٹرم پہ آئے اور انہوں نے حلفیہ بیان یہ دیا کہ یہ میری ڈگری اصلی ہے، صرف مجھے انتقام کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ میں کسی سیکٹر کمانڈر کے کہنے پر نہیں دیتا فیصلے، تو اس تمام معاملات میں 15 منٹ میں وہ جتنے بھی مقدمات تھے اس حوالے سے، جتنے بھی جسٹس جہانگیر محمود کو جو ریلیف ملا ہوا تھا، ان تمام ریلیف کو ختم کر کے تمام درخواستیں اڑا دی گئی۔ اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں جسٹس جہانگیر محمود کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا، محمود جہانگیری کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا وہ سامنے آئے گا، جس میں حکومت کی اکثریت ہے، اور بادی النظر میں نظر یہی آتا ہے کہ جسٹس محمود جہانگیری کے حوالے سے جو فیصلہ طے ہے وہی آئے گا اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکال دیا جائے گا۔ دوسری طرف ان کا مقدمہ پاکستان کی جو پیر کے روز آئینی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں جسٹس امین الدین خان سنیں گے، پیر کے روز وہ اپنی جو ان کو کام سے روکا گیا ہے جسٹس ڈوگر کی جانب سے، ان کے خلاف جو اپیل پٹیشن فائل کی تھی اس کی سماعت بھی ہے۔ بہرحال یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ جسٹس محمود جہانگیری کو مستقبل میں کام نہیں کرنے دیا جائے گا، اور یہ سبق ہوگا باقی تمام ان ججز کے لیے جو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ میں رتی برابر انصاف زندہ رہے یا عوام کی امید زندہ رہے، اس تمام امید کو ختم کرنے کے لیے عدالتوں کا یہ رجحان رہے گا۔ بلاول بھٹو
زرداری نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ بینظیر بھٹو شہید کا خواب ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ماں، اپنی والدہ، شہید والدہ کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں جب سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی بھی آئینی پٹیشن فائل نہیں کی گئی، کوئی بھی آئینی تنازع پر کوئی بھی سماعت سامنے نہیں لائی گئی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے آئین میں 18ویں ترمیم کو مضبوط کرنے کے لیے، صوبوں کے حقوق کو مضبوط کرنے کے لیے، عوامی حقوق کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بھی آئینی معاملہ 2 سال میں پارلیمنٹ کے اندر تو ایک طرف سپریم کورٹ کے کسی بھی آئینی بینچ پہ نہیں لایا گیا۔ اس طرح بادیوں نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی شہید والدہ کے پر تہمت باندھی ہے اس بات کی کہ جو موجودہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کا حال ہے یہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو کا خواب تھا۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں جو اس وقت عدالتوں کا حال ہے یہ خواب محترمہ بینظیر بھٹو کا نہیں تھا۔